کہ اصل مسئلہ امت کا یہی ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا. یہ سلیبس بہترین تھا، لیکن اس سلیبس کو جو ٹیچر سکھا رہے تھے نہ خود انہوں نے اس پہ عمل کیا اور نہ آگے یہ سکھایا. مجھے بتائیں، نبی الاسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ہاں، حاکم میں قرآن اور سنت آیا ہے، ظاہر سنت بھی اسی کے اندر شامل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر موجود ہے. نبی الاسلام کو پتا تھا کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے. کسی بابے کا بھی ذکر نہیں کیا. یار آپ کے پاس تو وہ بابے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا میں ان کو چھوڑ بھی گیا اپنے بعد تو انہوں نے بھی مر جانا ہے. 2 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس ہو گیا جو نبی الاسلام کا تھا، وہ بھی فوت ہو گئے. 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی گئے ہوئے 1300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن قرآن و سنت آج بھی موجود ہے. اور پھر غدیر خم کی جو حدیث مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں سب سے زیادہ الفاظ جس صحیح حدیث میں آئے ہیں وہ مسلم شریف کی وہ 4 حدیثیں ہیں غدیر خم کی، اوپر تلے 6225 سے لے کے 6228 تک. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے. یہ 2.5 مہینے پہلے نبی الاسلام نے خطبہ دیا ہے. آپ جب مکے سے حج کر کے مدینے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا. اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. 18 ذوالحجہ کو یہ ہوا. جو ہمارے شیعہ بھائی عید غدیر مناتے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں تو درست ہیں اس میں. نبی الاسلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. ہاں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رسی کی تشریح ہر بندے نے اپنی اپنی کی ہوئی تھی، اور نبی الاسلام نے کہا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی الاسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ کتاب اللہ کو پکڑا ہدایت کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. بالکل الٹ چلی. اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید قرآن والی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا وہ دفاع ہو رہا ہے جو کبھی شیعان علی نے بھی نہیں کیا، سو کالڈ شیعان علی. اللہ کے فضل سے ہم غدیر خم کے اوپر کھڑے ہیں. تو اللہ کی کتاب کو پکڑنا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ تمام تعریفی کلمات. اور امت دیکھ لیں قرآن سے، امت یہ کہتی ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اے امت نے آیا خدمت کی دیجیے. اور یہ اس امت سے مراد ان کے کسٹوڈین مولویوں نے. اچھا، میں جو بھی بات کرتا ہوں کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا، اس لیے یہ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا. اب یہ اس سے بھی انکاری ہو گیا، کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہر چیز سے انکاری ہو رہا ہے. چلو ان پڑھانا شروع کر دو. ہر چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن عوام کو تو پتہ ہے نا یار کہ تم نے کیا کیا ہے، اور تم نے یہ جو ظلم ڈھایا ہے اس امت کے اوپر، اس کی تکلیف ہمارے گزری ہوئی نسلوں نے بھی بھگتی اور آنے والی نسلوں نے بھی بھگتنی تھی اگر اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے
تم لوگوں کی مٹی نہ پلید کرواتا. اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری مٹی پلید کروائی ہے جو کچھ تم نے کیا تھا اس امت کے ساتھ. نبی الاسلام تو قرآن، اہل بیت، قرآن، سنت، یہی بات کر کے گئے. اور آج جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اس کو یہ کہتے ہیں اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ بےہودہ ہے، یہ علماء کی توہین کر رہا ہے. تو علماء نے اپنی توہین خود کی ہے نا. ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ لوگ انہیں باتیں کرتے. پہلے تو لوگ ڈرتے ہوئے بولتے نہیں تھے نا. یہ تو آج یہ آپ کو جو اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی نظر آ رہی ہیں نا، یہ ہماری وجہ سے لوگوں کو ہمت ہوئی ہے کہ یہ ان جو وقت کے خدا بنے ہوئے تھے، یہ لوگ زمینی خدا بنے ہوئے تھے انورٹڈ کاماس کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو للکارا ہے اللہ کے فضل سے. تو ان کے پاس آخری معنی یہ ڈگری دکھائیں، یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں. سب سے پہلے ڈگری تو ہماری قرآن میں آئی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان تیسرے نمبر پر ذکر ہوا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے نمبر پر ذکر ہوا، کیونکہ یہ حمیت ہوگی تو پھر آپ کا ایمان اللہ پر کامل ہوگا. تو ہماری ڈگری ہے قرآن میں. علماء بہترین امت نہیں، پوری امت بہترین امت. ٹھیک ہے لیڈ علماء نہیں کرنا ہے، لیکن علماء وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اگر ان علماء سے مراد آپ صحابہ کرام، اہل بیت، سکہ تابعین، تبع تابعین میں سے امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، ان لوگوں کو لیتے تو ہم مانتے ہیں. آپ تو صرف ان کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں. آپ کو بخاری کی حدیث رفع الیدین والی بتا دی جائے نا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یا مسلم شریف سے رفع الیدین کی حدیث، تو وہیں آپ لوگوں کی کھوتی مار جاتی ہے. اگلے زمانوں میں وہ گدھے کے اوپر نا وہ سامان لے کے جاتے تھے. اگر وہ کسی سے ادھار گدھا مانگ لے نا تو وہ کہتے مر گیا میرا کھوتا تھے، یہ کھوتی مر جاتی سی نہ تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ غداری اصل میں ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے امت کو اس چکر میں ڈال دیا. تو ڈگری موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، ایک آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو ہم نے بچے بچے کو رٹوا دی ہے، کیا ہم یہ آگے نہ بیان کریں؟ ہمارے نبی الاسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کرو. بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تو نبی الاسلام نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے اس نے. ہاں، کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر 5ویں کلاس کا بچہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ تو پرائمری میں پڑھتا ہے پہلے ڈگری لے کے آ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، تو آپ تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو بات کر رہا ہے قرآن سے، اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. اور دیکھیں یہ دنیاوی لوگوں کا ہی حوصلہ ہے ان کی نظر میں، ہم تو انہیں بھی دینی لوگ ہی سمجھتے ہیں. سائنس کی تعلیم بھی تو دین کی تعلیم ہی ہے کہ وہ کبھی ان کو ڈگری کی آر نہیں دلاتے. آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن فٹ کروانا ہے نا، اور آ کے مکینک جو ہے وہ فٹ کر رہا ہے اور آپ کو نظر آ گیا کہ یار یہ انٹرنل یونٹ تھوڑا سا ٹیڑھا لگا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں یار اے منو ڈھنگا پہ لگتا ہے ذرا انہوں سیدھا کر، اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب تمہارے کو تو ڈگری نہیں ہے، چپ کر کے بو، تو مولوی کا چپ کر جائے گا. لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یعنی اس میں بھی اتنی بات ہے کہ کامن سینس سے جو بات ہو رہی ہے نا وہ بات ماننی ہے. مولوی کو آپ قرآن و حدیث بھی دکھا دینا، وہ کہتا ہے تیرے کو ڈگری کوئی نہیں. ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مکینک بھی یہی سلوک کریں اور ان کے ٹیڑھے لگا کے جائیں ایسی، اور ٹیڑھا تھوڑا سا بھی لگ جائے نا ہم بھگتے ہیں پھر پانی اندر ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو پانی آپ باہر پائپ نکالتے ہیں اگر ٹیڑھا ہو جائے نا تو جیسے وہ اس طرح فل ہوتا ہے نا بجائے پائپ سے نکلنے کے نیچے گرتا ہے، کار اندر پانی بگڑنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ پتہ لگے گا بھی ڈگری لگائی ہوئی ہے رٹ.
آج تک کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا کہ حضرت یہ جو آپ جب سورج گرہن کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے اور آپ نے ساتھ یہ کہا کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا، ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا جو سائنس نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ آپ نے کس طرح بیان کر دیا؟ آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے۔ کبھی کہا ہے کسی سائنٹسٹ نے؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ سائنس پھلے پھولے، ہم نے جو محنت کی تھی وہ لوگوں تک پہنچے۔ مولوی کا دل کیڑی جتنا ہے، آپ اسی کا ترجمہ بخاری مسلم سے، قرآن سے اس کو دکھائیں یا عوام کو دکھائیں، یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھتے، یہ جھوٹ بولنا بھی آپ بند کریں۔ جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو، تو میں تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھوا رہا ہوں۔ میں نے کون سا خود قرآن کا ترجمہ لکھ کے دیا آپ کو؟ دیوبندی ہو تو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھو، تو کیا میں نے اپنا ترجمہ آپ کو دیا یا اشری تھانوی کا ترجمہ بتایا؟ تو کس کی جرت ہے دیوبندی یا بریلوی کی کہ وہ یہ کہے کہ میں اعلیٰ حضرت سے یا اشری تھانوی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کسی کی جرت نہیں ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ ان سے ہی پڑھوا رہے ہیں، جیسا صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی۔ تو اسی طریقے سے آج قرآن جب اردو زبان میں آ گیا اور عوام الناس اسے پڑھے گی تو اسے ہدایت مل جائے گی، بالکل مل جائے گی، بالکل واضح ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا علماء سے انجینئر صاحب متنفر کروا رہے ہیں یا سائل ادیم متنفر کروا رہے ہیں، علماء سے نہیں متنفر کروا رہے ہیں، ان کے کرتوتوں سے متنفر کروا رہے ہیں۔ آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں۔ رہے علماء تو 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں یہ گلے پھاڑنے والے مولویوں سے اور دیوبندیوں سے کہ آپ لوگ جمعے کے خطبے میں یہ دعا کروایا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو کیا کوئی وابی آمین کہے گا؟ یا میں بریلویوں کی مسجد میں دعا کرواؤں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو احسان لائی ظہیر کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما؟ تو پھر علماء کو تو آپ خود نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ، ہمارے بابے، ہمارے بزرگ، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔ تو یہ تو سرکار نہیں ہو سکتا، وہ فرقوں کے بزرگ ہیں، دین اسلام کے نہیں ہیں، وہ فرقوں کے بزرگ ہیں۔ باقی منو بڑا وٹ ہوتا جائے نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں اور بھی ایک گھنٹہ بول سکنا، لیکن میں ابھی فی الحال اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔